سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 میں تم غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، ڈرو مت، غم نہ کرو۔ اگر تم مومن ہو تو آپ ضرور غالب رہو گے، آپ کامیابی پائیں گے، ڈرو مت اور غم مت کرو۔ جب ہم دین کی دعوت کو لوگوں تک پیش کرتے ہیں تو ہمیں مشکلات آئیں گی، اور سب سے زیادہ مشکلات اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کو آئی۔ جو مشکلات ہم فیس کر رہے ہیں وہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو مشکلات صحابہ کو پیش آئی ان کے مقابلے میں یہ مشکلات کچھ بھی نہیں ہے۔ جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ میری درخواست ہے نوجوانوں سے کہ وہ اسلام کے امن کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کے جو احکامات ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ہم اگر قرآن کے مطابق زندگی بسر کریں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ آج الحمدللہ پیس ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں جو حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب اسلام کا پیغام ہر گھر میں پہنچے گا۔ میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اور ان علماء اکرام کو ذلیل اللہ سبحانہ و تعالی اکیلے ہی کافی ہے۔ یہ تو اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی اس حدیث کو مکمل کرنے میں حصہ بنیں۔ الحمدللہ تقریباً 6 سال پہلے الحمدللہ پیس ٹی وی انگلش قائم ہوا۔ تقریباً 3.5 سال پہلے پیس ٹی وی اردو قائم ہوا، اور الحمدللہ تقریباً 9 مہینے پہلے پیس ٹی وی بنگلہ قائم ہوا۔ اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم انشاءاللہ اس دنیا کے اہم زبانوں میں پیس ٹی وی قائم کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد ہی ہے، ورنہ میں جانتا ہوں کہ میں ایک ناچیز ہوں۔ بچپن میں آپ جانتے ہوں گے کہ میں ہکلاتا تھا جب آپ اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا تھا تمہارا نام کیا ہے تو میں کہ میرا نام دا کرے، اس شخص کو
الحمدللہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں 25 لوگ کے سامنے تقریر کر سکوں، اور اللہ نے الحمدللہ اس شخص کو الحمدللہ تقریر کرنا سکھایا۔ میں اردو نہیں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میری اردو زبان میں کئی غلطیاں ہیں، اسی لیے میں تقریر کے شروع میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ میری غلطیوں کو نظر انداز کیجیے اور میرے پیغام پہ توجہ دیجیے۔ پیس ٹی وی اردو قائم ہونے کی وجہ سے میں کوشش کیا کہ کچھ بات میں اردو یا ہندی میں کہوں، غلطیاں ہونے کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگوں کو میری تقریر پسند آنے لگی، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے۔ یہ اس کی ہی مدد ہے کہ یہ جو بھی کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے تو کوئی بھی آپ کو نہیں ہرا سکے گا، کوئی بھی آپ پہ غالب نہیں ہو سکے گا، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے اے مومنو، اللہ پہ ایمان لاؤ۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ پہ ایمان لائے، اور میری ایک درخواست ہے ہمارے نوجوان بھائیوں سے اور نوجوان بہنوں سے کہ وہ اسلام کا پیغام غیروں تک پہنچائے۔ مشکلات تو آپ کو آئیں گی، آپ کو چوٹ بھی پڑیں گی، لیکن انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے۔ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ اور میری درخواست ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں سے جو یہاں موجود ہیں اور جو پیس ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کم از کم ایک موقع دو قرآن مجید کو، کم از کم ایک بار آپ اللہ کا آخری پیغام قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو اس زبان میں جو زبان میں آپ کو مہارت ہے، چاہے انگریزی ہو، چاہے اردو ہو، چاہے ہندی ہو، چاہے فرینچ ہو، آپ کم از کم ایک موقع دو قرآن مجید کو۔ یہ قرآن، the Quran is the most positive book in the world، سب سے بہترین کتاب ہے سارے کائنات میں۔ It is a proclamation to humanity، ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ It is a fountain of mercy and wisdom، رہنمائی اور حکمت کا سرچشمہ ہے۔ A warning to the heedless، نہیں ماننے والوں کے لیے تنبیہ ہے۔ A guide to the erring، بھٹکوں کے لیے ایک ہدایت ہے۔ An assurance to those in doubt، گمراہوں کے لیے مطمئن ہے۔ A solace to the suffering، بیماروں کے لیے مرہم ہے، شفا ہے۔ A hope to those in despair، مایوسی کے لیے ایک امید ہے۔ میری التجا ہے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہ کم از کم ایک موقع دو قرآن مجید کے لیے،
کم از کم ایک بار قرآن مجید کا ترجمہ آپ پڑھیے. انشاءاللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا اگر آپ اس پہ عمل کریں گے. میں اس تقریر کو ختم کرنے سے پہلے پھر سے ان علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گے اور اسلام کے دین کا پیغام انشاءاللہ پیس ٹی وی کے ذریعے دنیا بھر پھیلائیں گے. میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. جزاک اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، داعیان اسلام، علماء اعظام، مہمانان کرام اور خواتین و حضرات، آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ کہ آپ نے انتہائی صبر و ضبط کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہماری مدد کی. اسی کے ساتھ ساتھ میں دعوت سخن دیتا ہوں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو اور تمام ان غیر مسلم بھائیوں کو بھی جو یہاں تشریف لائے ہیں اور ان ناظرین کو بھی جو پیس ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ سے جہاں تک ہو سکے آپ خود بھی ہمارے 10 روزہ پروگرام میں ہر دن شریک ہوں اور اپنے ساتھ اپنے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو بھی لے کر آئیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر دن مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام چلتا رہے گا. کل مغرب کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تقریر ہوگی جس کا عنوان ہے صلاح، ہدایت اور رہنمائی کا راستہ، یعنی نماز، ہدایت اور رہنمائی کا راستہ. اس عنوان پر تقریر ہوگی. آپ خود بھی تشریف لائیں اور اپنے ساتھ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ساتھ میں لائیں تاکہ ہمارا پروگرام، ہمارا یہ امن کا پیغام دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے. میں اسی کے ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ آج کی اس نشست کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.